بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ 12ویں ویڈیو۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے معراج کے سفر کے بارے میں، معراج کے اس عظیم الشان معجزے کے بارے میں سنا۔ معراج کے اس سفر سے واپسی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں کو الگ الگ جا کے دعوت دینی شروع کر دی۔ جب بھی کوئی بازار لگتا، قبیلے وہاں آتے، حج کا موسم ہوتا، مختلف قبیلے اور دنیا بھر سے مختلف لوگ وہاں آتے، قافلے آتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں جا کے ان سے ملاقات کر کے ان کو دین کی دعوت دیا کرتے۔ یہ جو لوگ مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں، ان میں یثرب سے تعلق رکھنے والے بھی کچھ لوگ موجود۔ یثرب یہ پرانا نام ہے اور بعد والا جو نیا نام ہے وہ ہے مدینۃ الرسول، مدینۃ المنورہ، شہر مدینہ۔ یثرب ایک ایسا علاقہ ہے جہاں بہت پہلے زمانے سے اوس اور خزرج نامی دو قبیلے موجود ہیں اور دونوں کی آپس کی ہمیشہ لڑائی چل رہی۔ اور یہاں اس شہر میں یہودیوں کے بھی کچھ قبیلے آباد ہیں، جن میں 3 قبیلے بڑے مشہور ہیں: بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے اور 2 مشرکین کے قبیلے اوس اور خزرج۔ یہ جو یہودی ہیں، مدینۃ المنورہ میں رہنے والے، یثرب کے اس علاقے میں رہنے والے، یہ سود کا کاروبار کیا کرتے اور انہوں نے ایک ایسا نظام قرضوں کے لینے دینے کا بنا رکھا تھا کہ اوس اور خزرج کے یہ لوگ ان کے محتاج بن کے رہ گئے اور یہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اوس اور خزرج کے ان قبیلوں کو آپس میں لڑایا کرتے تاکہ ان کی چودھراہٹ، ان کی سرداری، ان کی بڑائی باقی رہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ایک دور آئے گا، ہم اس آخری نبی سے مل کر تمہیں ختم کر دیں گے اور اس پورے شہر پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ اس علاقے سے، یثرب سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ حج کے موسم میں مکۃ المکرمہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت ان تک بھی پہنچائی۔ نبوت کے 11ویں سال تقریباً 6 خوش نصیب لوگوں نے، سب سے پہلے یثرب سے تعلق رکھنے والے 6 خوش نصیب لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ جا کے انہوں نے 1 سال تک محنت کی، اپنے مخصوص لوگوں کو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچایا، دین کی یہ دعوت کا کام ان تک پہنچایا۔ اور جب آئندہ سال آیا، ہجرت کا 12واں سال، اس سال 12 لوگوں نے مدینۃ المنورہ سے، یثرب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ اور ان 12 لوگوں نے جا کے وہاں 1 سال تک محنت کی، اور پھر جو اگلا سال آیا وہ ایک تاریخی سال، وہ جو اگلا سال آیا، اس اگلے سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینۃ المنورہ سے، یثرب سے تقریباً 83 لوگوں نے اسلام قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ۔ ان میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ بھی ہیں، سردار بھی۔ یہ جو ہجرت کا 12واں سال گئے، 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اور جو 80 لوگوں سے زیادہ مدینۃ المنورہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یہ دوسری بیعت۔
اس بیعت میں وہ پہلے سے ارادہ کر کے آئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم اپنا ایک مدعا رکھیں گے، گزارش رکھیں گے، ہم یہ درخواست کریں گے کہ یہاں کے لوگ چونکہ آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو انہوں نے دین کی دعوت دینے سے روکا ہوا گیا، آپ کو مستقل ٹارچر کیا جا رہا ہے، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے شہر کو آ جائیے، ہم آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے درخواست کی، اے اللہ کے رسول یہاں آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو دین کی دعوت دینے سے، تبلیغ کا کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، آپ ہمارے شہر کو آ جائیے، ہم آپ کو پناہ دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ مخصوص باتوں پر بیعت لی کہ تمہیں ہمیشہ میری بات ماننی ہے، میری فرما برداری کرنی ہے، میں اگر حکم دوں تو تمہیں اللہ کے راستے میں دین کے تقاضوں پر خرچ کرنا ہے، دین کی دعوت کے سلسلے میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں تمہیں ہمیشہ میرا ساتھ دینا ہے۔ انہوں نے بیعت کی ان تمام شرطوں کو مان لیا اور پکا وعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا، اللہ کے رسول آپ کی ہر بات مان لیں گے، آپ ہمارے شہر کو آ جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا کہ اب تمہیں مکۃ المکرمہ چھوڑ کے مدینۃ المنورہ جانا ہے۔ صحابہ نے ہجرت کرنی شروع کی، صحابہ کے راستے میں بھی بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، حتیٰ کہ ان کا مال رکھ لیا گیا، بعض صحابہ کے رشتہ داروں کو روک لیا گیا کہ تم نہیں جا سکتے، بیوی کو نہیں لے جا سکتے، بچوں کو نہیں لے جا سکتے، سامان نہیں لے جا سکتے، مال نہیں لے جا سکتے۔ صحابہ نے یہ ساری قربانیاں دیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے انہوں نے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کر لی۔ مکہ کے لوگوں کو ایک بہت بڑی تشویش ہونی شروع ہو گئی کہ یہ مسلمان اس علاقے سے نکل کے کسی اور علاقے میں جا رہے ہیں، کل کو محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے نکل کے وہاں چلے جائیں گے، وہاں ان کا ایک مرکز بن جائے گا، وہاں ان کو ایک مضبوط پناہ گاہ مل جائے گی، وہاں ان کو ایک شہر مل جائے گا، ایک اچھی خاصی طاقت ان کی بن جائے گی۔ اگر ان کا کام تمام نہیں کیا گیا، ان کا قصہ یہیں پہ ختم نہیں کیا گیا، تو یہ وہاں جا کے ایک پورا لشکر تیار کر کے ہمارے اوپر حملہ کر دیں۔ دار الندوہ میں بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ کی، کسی نے کہا کہ ہم ان کو قید کر لیتے ہیں، کسی نے کہا ہم خود ان کو اپنے شہر سے نکال دیتے ہیں۔ وہ ساری جو الگ الگ رائے آ رہی تھی اس کو جھٹلا دیا گیا، اس کو رد کر دیا گیا۔ پھر ابو جہل نے مشورہ دیا، ایک بہترین رائے ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم ان کو نکالیں گے تو بھی یہ اپنی طاقت اکٹھی کر لیں گے، اگر ہم ان کو قید کر کے رکھیں گے تو بھی مسلمان ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر حملہ کریں گے اور ان سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کام کریں گے، سارے قبیلے میں سارے قبیلوں کے لوگ مل کے ان کو قتل کر دیں، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان کے خاندان کے لوگ کس کس سے قصاص لیں گے؟ کوئی ایک خاندان تو نہیں، سب اس کے قتل میں شریک۔ زیادہ سے زیادہ دیت مانگی جائے گی، خون بہا مانگا جائے گا، وہ ادا کر دیں گے، مسئلہ نہیں۔ منصوبہ بنایا گیا، پلان بنایا گیا کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ خبر سنا دی کہ آپ کو قتل کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں، اب آپ کو بھی اس شہر سے نکل جانا ہے، مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کرنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز دھوپ میں، دوپہر کی گرمی میں حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر حیران ہے کہ کبھی آپ علیہ السلام اس موقع پر تشریف نہیں لائے تھے، آج کیوں تشریف لائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر اللہ پاک نے ہمیں ہجرت کا حکم دے دیا،
ہمیں اس شہر کو چھوڑ کے جانا ہے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کا ساتھ کون دے گا، اس سفر میں آپ کا ہم سفر کون رہے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم رہو گے۔ یہ اعزاز اللہ پاک کی طرف سے حضرت ابو بکر کو عطا کیا۔ ہجرت کے ساتھی حضرت ابو بکر ہیں، غار کے ساتھی حضرت ابو بکر ہیں۔ حضرت ابو بکر خوشی سے جھومنے لگے اور فرمایا اللہ کے رسول میں نے تو بہت پہلے سے اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہیں، ان کو پال رہا ہوں، ان کو کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، یہ 2 اونٹنیاں اس سفر میں کام آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہارا خلوص اپنی جگہ، تمہاری محبت اپنی جگہ، لیکن میں یہ سواری یہ اونٹنی اس وقت لوں گا جب تم اس کی قیمت مجھ سے وصول کرو۔ ہجرت کے سفر کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں، انتظامات چل رہے ہیں۔ ہجرت کے اس سفر کی پوری پلاننگ کی جا رہی ہے اور پوری پلاننگ کر کے، پوری تیاری کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور ہجرت کا یہ جو پورا واقعہ ہے، اس سفر میں جو آگے کے حالات ہیں وہ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق نصیب فرمائے۔